ویلکم بیک۔ وقت سے قبل آپ نے سنا کہ پاکستان کی معاشی بحران، جو کہ شاید ہماری حالیہ تاریخ کا بدترین معاشی بحران ہے، کس طرح سے کاروبار کو، صنعت کو، تجارت کو، سرمایہ کاری کو اس بری طریقے سے اس وقت اس کو تعطل میں ڈال چکا ہے یا معطل تقریباً کر چکا ہے۔ عالمی مارکیٹس کا پاکستان پر اعتماد تیزی سے زائل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی نہ صرف یہ کہ کریڈٹ ریٹنگ منفی ہو چکی ہے فچ کے نزدیک، بلکہ پاکستان کے بانڈز پر جو پریشر ہے، پاکستان کی معاشی ساکھ بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ اندرونی طور پر صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے، جس صورتحال سے اور جس بھیانک انداز سے پاکستان کے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ یقینی طور پہ موجودہ حکومت اور موجودہ وزیر خزانہ اس کا ذمہ دار گزشتہ حکومت کو قرار دیتے ہیں، مگر آج کی ذمہ داری ان کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ حکومت کی، خاص طور پہ وزارت خزانہ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ لیکن آج پاکستان کا اس بحران کا حل کیا ہے، یہ کیسے تھمے گا؟ ہر گزرتا دن اس کی سنگینی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس پر ہم موقف حاصل کرتے ہیں گزشتہ حکومت کا، سابق وزیر خزانہ کا، جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ چاہے آپ ہوں، چاہے یہ ہو، چاہے کوئی ہو، جب تک ہمارے ہاں پولیٹیکل کوہیشن نہیں ہوگا، ہم کم از کم اس معاملے میں بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں اس پر ایگری نہیں کریں گے، ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو آگے تو نہیں بڑھ سکتے، چاہے آپ کی حکومت ہو، چاہے ان کی حکومت ہو، چاہے ابھی کی صورتحال ہو۔ جیسے آج کی صورتحال ہے، اگر یہ ایک روڈ میپ بناتے ہیں تو کیا آپ ان کو اس کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جب تک کہ ابھی تو ٹرانسفر آف پاور میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا نا، الیکشن ہو، ٹرانسفر آف پاور ہو، ترین صاحب وہ تو ابھی 4-6 مہینے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ انٹرم پیریڈ اور اس صورتحال کو ریٹریو کیسے کریں ابو پالیٹکس؟ بالکل اباؤ پالیٹکس میں بات کروں گا۔ آج اناؤنس کریں الیکشنز اور انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں، جو سب کی ایک قسم کی سب کی ہوتی ہے انٹرم گورنمنٹ، اور ہم سارے کوآپریٹ کریں گے۔ میں بھی کروں گا، یہ لوگ بھی کریں گے، بیکاز یہ بھی تو الیکشن میں یہ بھی جیت سکتے ہیں، ہم بھی جیت سکتے ہیں، لیکن ملک تو ہمارا سب کا ہے نا۔ تو میں نے بہت دفعہ آفر دے چکا ہوں کہ جناب والا آپ ایک جو ہے انٹرم گورنمنٹ اسٹرانگ لے کے آئیں، اس میں ہم سارے مل کے اس کے اوپر سوچ بچار کر کے، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا تو اکٹھے جائیں گے، دوسرے ملکوں کے پاس جانا پڑے گا اکٹھے کریں گے، اور چیزیں سوچنی ہوں گی اکٹھے مل کے سوچیں گے، رشیا کے پاس جانا پڑے گا اکٹھے جائیں گے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان کی یہ پولیٹیکلی اپنی بالکل جو کریڈیبلٹی ہے کھو چکے ہیں، اور ان کی باتیں باقی دیکھیں، آئی ایم ایف نے بھی تو ابھی ان کو لٹکایا ہوا ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں اینڈ آف اگست ہم بات کریں گے، اور باقی جتنے بھی یہ 10.4 بلین کی انہوں نے کہا ہے ہمیں یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی ملے، وہ بھی ابھی نہیں مل رہا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں خان صاحب اگر جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں، ڈیفرڈ آئل، ڈیفر گیس، باقی چائنا سے ایک سیف ڈپازٹ، یہ اس میں 50% بھی آ جاتا، اس وقت $5 بلین لوگ اپنے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں۔ سر یہ تو بہت ہی کریٹیکل ہے نا کہ یہ جو گیپ ہے اس وقت، اور آئی ایم ایف کا جب تک پروگرام نہیں ہوتا، جبکہ بورڈ نہیں ہوتا، بورڈ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگست کے آخر میں کہیں جا کے ہوگا، یہ ایک گیپ ہے جس کو برج کرنا ہے۔ اور یہ آئی ایم ایف کی ابھی بات سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ ایک پرائر ایکشن ہے کہ آپ اس گیپ کو برج کریں، اور یہ جو فائنانس منسٹر ہے مفتاح اسماعیل، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 4-4.5 بلین تو بس اب ہونے والا ہے، اور یہ نروسنس ہے مارکیٹ میں جو اس کو 4-4.5 بلین کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ کتنا کریٹیکل ہے اس گیپ کو برج کرنا، اور یہ کس طریقے سے امپیکٹ کر رہا ہے ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کو؟ دیکھیں خان صاحب، جو چیز یہ فائنانس منسٹر جو ہوتا ہے نا، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں، مارکیٹ سیریسلی لیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس میں نے 4 بلین ہو گیا 4.5 یہ تو اب آ جائے گا۔ انہوں نے شروع میں کہا تھا جی ہم جب یہ ایکشنز کر لیں گے پیٹرول وغیرہ کے، بس اس کے تو پھر میں انشاءاللہ مطلب کچھ گھنٹوں میں، مطلب 48 گھنٹے، مطلب کوئی انہوں نے فگر دیا تھا، اس میں آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا۔ اب پھر نہیں ہوا، پھر اس کے بعد بھی 1 مہینہ گزر گیا، پھر اب وہ کہتے ہیں ہم اگست میں کریں گے۔ تو آپ ایسی باتیں کریں ہی نا،
جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور آپ اپنے وہ جو ہوتا ہے وہ پرومس کو فلفل نہیں کرتے تو مارکیٹ سے کا اعتبار آپ سے اٹھ جاتا ہے. اچھا اب جو ہے اس سے ابھی آگے چلنا چاہیے نا. یہ تو ہو چکا ہے, انہوں نے جو کرنے تھے وہ کر دیے, جو 100 دن میں کرنا تھا کر دیا. اب میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارے جو ادارے ہیں, مقتدر ادارے ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سچویشن کیا ٹینیبل ہے, کیا اس طرح یہ چل سکتے ہیں. اس وقت جو ہے خان صاحب یہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کے صرف اس کا قرضہ جو بڑھا ہے ہمارے اوپر وہ 5.7 ٹریلین روپے بڑھا ہے. 5700 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا ہے صرف اس ڈی ویلیویشن سے. کیا ہم اس کو مطلب برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ چاہیے باقی سیریسلی سوچ کے آپ کہیں گے ایک اسٹرانگ انٹرم گورنمنٹ لائیں, ساروں کو بٹھائیں ٹیبل پہ اور کہیں آؤ سولوشن. شوکت علی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سڈن کولیپس ہوا ہے ہمارے روپے کی قدر کا, خاص طور پہ پچھلے 72 گھنٹے میں, جس نے کوئی 10-11% جو ہے یہ ڈی ویلیویشن کر دی ہے, پچھلے تو چلے کل 3 مہینے میں 25% سے زیادہ ہو چکی ہے, ناقابل یقین صورتحال ہے. آپ کے نزدیک اس سڈن یہ جو رک نہیں رہی, آج نہیں رک رہی تھی, کل نہیں رک رہی تھی, پرسوں نہیں رک رہی تھی, اور اتنی میسو ڈی ویلیویشن جو ہو رہی تھی خاص طور پہ پچھلے 3 دنوں میں, آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایلسیاں وغیرہ کھولی تھیں آئل وغیرہ کی, جو اب پیمنٹس ہو رہی تھیں کہ پرسوں میرے خیال میں $70 ملین کی ہونی تھی, کل کچھ اتنے ہی قریب اور آج بھی ہیں اور کل بھی شاید ہوگی, جمعے تک ہوتی رہیں گی. ایک تو وہ ہے, اور آپ جب ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں تو بڑی پیمنٹ جب ہوتی ہیں تو اگر مارکیٹ کے بیچ میں پیسے اگر نہیں ہوتے انٹر بینک میں تو انجیکشن آتی ہے اسٹیٹ بینک سے. اسٹیٹ بینک اتنے پیسے انجیکٹ کر دیتا ہے اور وہ اپنے ریزرو سے, اور وہ پیمنٹس ہو جاتی ہیں. جب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں پیسے انجیکٹ کرنے اور آپ نے یہ پیمنٹس بھی کرنی ہے, تو پھر بینکوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا, وہ جاتے ہیں ایکسپورٹر کے پاس اور وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ لے آئیں, ہمیں وہ چاہیے اور ہم نے امپورٹس کی جو پیمنٹس کرنی ہے. تو اس پہ پھر ایک قسم سے سٹا ہو گیا, جو اس کو وہ پرائس مانگیں گے ان کو دینی پڑے گی. آج کی ڈیٹ میں جو 225 پہ بھی آج کلوز ہوا ہے, تو جو پیمنٹس ہوئی ہیں وہ کئی 242 پہ بھی ہوئی ہیں, 237 پہ بھی ہوئی. تو جب اسٹیٹ بینک اپنا جو کردار ہے اس کو نہیں نبھائے گا, اور اس کی وجہ بھی جو بھی وجہ ہے میں وہ بھی سمجھا دوں گا, تو پھر ایک مارکیٹ کے بیچ میں فری فار آل ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یکدم کیوں یہ منڈے ٹیوزڈے سے یہ شروع ہو گیا, وہ یہ, اور وہ بھی جب تھرسڈے فرائیڈے کو, بلکہ تھرسڈے کو جی IMF کا معاہدہ ہو گیا ہے, جی ہمارے دوستوں نے کہا ہے ہم اتنے پیسے اور دے دیں گے, اور 2 روپے جو ہے ہمارا روپیہ مضبوط ہوا اور یکدم پھر واپس 209 پہ چلا گیا جمعے کو. اور پھر یہ جو سلائیڈ ہوئی ہے آفٹر دی پنجاب الیکشنز. پنجاب کا الیکشن جو ہوا ہے اس میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بہت ہی اس وقت جو ہے پولیٹیکلی انٹینیبل سچویشن ہو چکی ہے. یہ پریزنٹ جو PDM کے لیے پنجاب جاتا نظر آ رہا ہے, اور جو سینٹر ہے اس میں 1 یا 2 سیٹوں کی جو ان کی میجورٹی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ پینک کر گئے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکلی بھی جو ہے یہ جو حکومت مضبوط نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے اس نے یہ سچویشن کریٹ کر دی. شوکت صاحب ذرا مجھے یہ ایکسپلین کیجئے, اور آپ سے زیادہ کوئی بہتر ایکسپلین نہیں کر سکتا, کہ ہم دیکھ رہے ہیں مانیٹر پہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹر بینک ریٹ ہے 225 روپے پر ڈالر اس وقت, اور وہ آ رہا ہے مسلسل کہ جی اس وقت سرکاری ریٹ ہے. بینک میں جب آپ جا رہے ہیں تو اس 225 کا تو دور دور تک ذکر نہیں ہے. کوئی بینک 235 پہ نیگوشیٹ کر رہا ہے LC, کوئی فائنل کر رہا ہے 240 پہ. آج مجھے پتا ہے PSO, NRL, PPL, بائیکو یہ 242 پہ ان کی جو ہیں وہ LCs جو ہیں وہ نیگوشیٹ ہوئی ہیں. وہ انٹر بینک ریٹ تو ہوا میں اڑ گیا, یا جو مانیٹر پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ انٹر بینک ریٹ ہے, یہ اوپن مارکیٹ ریٹ ہے, یہ تو irrelevant ہو گیا کمپلیٹلی. اور یہ کیسے ہوتا ہے, اور یہ کتنا سیریس معاملہ ہے؟ بہت سیریس معاملہ ہے.
انٹر بینک جو ہے وہ ایک دفعہ جو اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے وہ مطلب بڈ آفر ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک بینک ایک خرید رہا ہوتا ہے، ایک بیچ رہا ہوتا ہے، ایک خرید رہا ہوتا ہے، بیچ رہا ہوتا ہے. تو وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ٹرانزیکشنز ہیں جہاں کے وہ اس پہ کوٹ ہو رہی ہے، لیکن جب بھی کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہے وہ آف مارکیٹ جو ہو رہی ہے وہ اس کے لیے پھر زیادہ ڈالر چاہیے. وہ پھر جاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے وہ جاتے ہیں بینکس کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم نے یہ فلانا ایکسپورٹر سے پیسے لے کے آپ کو دے رہے ہیں لیکن وہ تو اتنے پیسے مانگ رہا ہے. اور اس کے بیچ میں بینکس بھی اپنے لیے پیسے رکھ رہے ہیں. میں یہ بھی بتا رہا ہوں بینکس بھی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ گنگا میں ہاتھ جو دھو رہے ہیں سارے کے سارے. تو یہ جو ہے یہ اس کا جو کام ہوتا ہے کس کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا یا ریگولیٹ کرنا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹر کا کام ہے. یہ ریگولیٹر اگر اس میں انٹرسٹ نہیں لے گا. اچھا مگر شوکت طیب صاحب ایک اور بتائیے، ایک اور بات بتائیے جو بہت اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے، ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ اس صورتحال میں جنگ سے بدتر صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی اور مالیاتی صورتحال جو ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ خالی پڑا ہے اور اب بورڈ بھی ختم ہو گیا ہے، اس کی مانیٹری پالیسی کمیٹی بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی مدت بھی پوری ہو گئی ہے. اس جنگ میں نہ کمانڈر ان چیف ہے نہ کور کمانڈرز ہیں، یہ فارغ ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے اثرات تو وہی ہوں گے جو اس طرح پہلے شروع میں ہوئے. شروع کے بیچ میں انہوں نے یہ ہمیں بلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک لینڈ مائن کر کے چلے گئے، جی آپ نے وہ فریز کر دیا، یہ کر دیا. ارے بھائی ہم تو آپ کو بتا کے گئے کہ ہم نے یہ جو ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. چلیں جی آپ کو وہ پیسے نہیں مل رہے تھے، آپ کی یہ اینک جو ہے اس کے چشمے خراب ہو گئے تھے، تو 100 ارب روپیہ جو ہے اس کا پی ایس ڈی پی کا تو پڑا تھا نا، آپ پہلے مہینے میں اس کو استعمال کرتے کیونکہ اس سے زیادہ تو خرچہ ہی نہیں آیا، اور اس کے بعد آپ اس کی وہ ڈیسیژن لے کے پرائسز بڑھا دیتے. نہیں بڑھائے. اور کیوں نہیں بڑھائے؟ کیونکہ اب یہ لندن اور پاکستان کے اندر پنگ پونگ ہوتی رہی. ابھی بھی وہی حساب ہے. 3 مہینے سے پنگ پونگ ہو رہی ہے کہ گورنر کس کو لگانا ہے. جب تک گورنر لگے گا اس کے بعد یہ نہیں پتہ. اچھا گورنر تو ایک لگ نہیں سکتا اور باقی 8 جو ڈائریکٹرز ہیں وہ کدھر سے لگیں گے؟ اچھا بائی دی وے میں آپ کو بتا دوں کہ 5 کے نام جو ہیں اس وقت جو ریٹائر ہو گئے تھے ان کی میں ریپلیسمنٹس جو ہیں وہ دے کے آیا ہوں، اور وہ جا چکی تھی پی ایم آفس میں. تو یہ صرف اس کو بھی یہ پروو نہیں کرا سکے. تو انڈیسائسونیس جو ان کی رہی ہے اس نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے ہماری اکانومی کا، اور وہی ابھی بھی ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے. کھل کے کہتے ہیں کہ بالکل ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ایک نگراں حکومت آئے جس کو کہ ماہرین پر، غیر سیاسی ماہرین پر مشتمل ہو. ہم اور اس وقت کی مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں مل کے اس تمام معاملے پہ ایک پیج پہ آ جائیں گے. IMF کے پاس جائیں گے، عالمی ڈونرز کے پاس جائیں گے، دوستوں کے پاس جائیں گے اور پاکستان کے لیے بات کریں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز کال کیے جائیں اور نگراں حکومت کا قیام ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.